بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت مل گئی ہے۔ امریکہ نے پاکستان پر 19% ٹیرف عائد کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے فہرست جاری کی گئی ہے۔ بھارت پر 25%، بنگلہ دیش پر 20%، افغانستان اور اسرائیل پر 15% ٹیرف عائد ہوا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شہباز، شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے، 19% ٹیرف عائد ہوا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ پر خاص طور پر امپیکٹ اس کا کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیز کو دو طریقوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا تو یہ کہ جو موجودہ ٹیرف تھے وہ کیا تھے، اور اگر ڈیل نہ ہوتی تو پھر دوسرا کیا ٹیرف کا ریٹ ہوتا ہے۔ اس وقت جو یو ایس سے پاکستان کو امپورٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایوریج ٹیرف تقریباً 9.8% تھا، جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ 29% ہو جائے گا۔ اس میں 20% اضافہ کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو اناؤنسمنٹ تھی اس کو پاکستان اور دوسرے ممالک کے لیے انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا، لوگوں کو ٹائم دیا کہ جو مختلف کنٹریز تھیں وہ آئیں اور نیگوشیٹ کریں، جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ تو آج جیسے آپ نے فرمایا کہ 19% ٹیرف ہے، جو ایگزسٹنگ ٹیرف سے 10% یا 9% زیادہ ہے، اور جو اناؤنس ٹیرف کیا تھا ریسیپروکل ٹیرف اس سے یہ 10% کم ہے۔ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو اس سے امپیکٹ ایسے آئے گا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹو دا یو ایس وہ سفر کریں گی، بٹ اس کو دوسرا دیکھنے کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ٹیرف 19% ہوا ہے تو بھارت، ویتنام، انڈونیشیا، ترکی، جو باقی جو کمپیٹیٹرز ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اس کے ان کے ٹیرف بھی اوپر گئے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں گے تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو زیادہ امپیکٹ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ریجنل کنٹریز جو ہے ان کے ٹیرف بھی اوپر گئے۔ اگر خطے کے باقی ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا اگر ٹیرف زیادہ ہوتا تو پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کو مشکلات زیادہ ہوتی۔ ہاں، لانگر ٹرم میں اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہے وہ امریکن جو کنزیومر ہے اس کے لیے مہنگی ہوئی ہے، چاہے وہ بھارت سے خریدے یا پاکستان سے خریدے، اس کے لیے قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے، جو کہ لانگ ٹرم کی پاسبلٹی ہے، کہ یو ایس مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پروموٹ ہوگی اب یو ایس کے اندر، اور اس سے پھر بہت ساری ایسی اشیاء جو یو ایس اس وقت امپورٹ کر رہا ہے پھر ہو سکتا ہے وہ امپورٹ نہ کرے، اپنی ڈومیسٹک جو کنزمپشن ہے اس کو پورا کرے۔ تو ان نٹشل شارٹ ٹرم میں تو ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے ٹیرفز اوپر گئے ہیں، بٹ جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے۔ لانگر ٹرم میں ہماری جو ایکسپورٹس اگر کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں مزید یو ایس کے ساتھ، اور باقی جو پھر کنٹریز یو ایس کو ایکسپورٹ کر رہی ہوں گی، تو پھر اپنی جو ان کو کمپیٹیٹیونیس ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا، جس میں صرف ٹیرف ہی نہیں ہوتا، اس میں بجلی کی قیمت ہوتی ہے، اس میں ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس میں گیس کی قیمت ہوتی ہے، اس میں ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے، اس میں انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، اس میں ٹیکس ریٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب ایک نئی ڈائریکشن کے اوپر چلیں گی تو لانگ ٹرم میں پاکستان کا جو ایکسپورٹر ہے وہ کمپیٹیٹیو رہے گا۔ اچھا شہباز، اگر ہم بھارت سے کمپیریزن کریں تو یقینی طور پر جس طرح آپ نے بھی بتایا 25% ان پہ ہے اور 19% ہم پہ ہے، گو کہ بڑا بھی ہے، لیکن اگر ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو دونوں ممالک جو ہے وہ ڈیری، ٹیکسٹائل اور لائف سٹاک میں خاص طور پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہمارے پہ 19% یعنی ان سے تو کم ہی بھارت سے، تو کیا پاکستان کی جو یہ ایکسپورٹ ہے ان شعبوں میں کیا بڑھ جائیں گی پھر اس میں؟ دیکھیے، ایک اور جو چیز اس کے ساتھ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بڑھتی نہیں ہے تو شاید کم نہ ہو۔ صرف ٹیرف تو ایک چیز ہوتی ہے نا، جو کہ ایک ٹیکس ہے۔ ٹیکس ہمارا 19% ہو گیا ہمارے ایکسپورٹ کے اوپر، بھارت کی ایکسپورٹ کے اوپر 25% ہو گیا۔ بٹ جو دوسری چیز ہے اس کے ساتھ، آج اگر بجلی کی قیمت میں آپ خطے میں دیکھیں، انڈسٹری کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بجلی کی قیمت ریلیٹو ٹرمز میں کم رکھی ہے، لیکن آج بھی جو انڈسٹری ہے اس کو آن این ایوریج 40 روپے کا ایک بجلی کا یونٹ ملتا ہے۔ بھارت میں یہ یونٹ جو ہے یا بنگلہ دیش میں 15 سے 20 روپے فی کے یونٹ کے درمیان اس کی قیمت ہے پاکستانی روپے میں، تو آج بھی اس کو ایک کمپیٹیٹیو ایج ہے۔ ایکسچینج ریٹ کا ایک جو ہے ایج ہے وہاں پہ، جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو سب سے بڑی بات ہے اس وقت پاکستان میں، جس کی آج تک جو بہت سارے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ آخر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کیا ایسا نظر آ رہا ہے جو باقی دنیا کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، کہ شرح سود اس نے 11% رکھی ہوئی ہے۔ بھارت کے اندر ایوریج جو انٹرسٹ ریٹ ہے خطے کے ممالک جو باقی ہیں وہ 5.5% ہے۔ تو اگر 5.5% ایوریج خطے کے اندر انٹرسٹ ریٹ ہے، ہمارا جو ایکسپورٹر ہے اس نے جب قرض لینا ہے ورکنگ کیپٹل کے لیے، ایکسپینشن کے لیے، وہ 11% تو انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹرمن کیا، تو 14-15% اگر وہ بارو کرتا ہے تو اس کی کمپٹیشن کا لیول کیا ہوگا۔ تو ہمیں صرف اس بات سے خوش نہیں ہونا کہ بھارت سے ہمارا جو ٹیرف ہے وہ 6% کم ہے تو ہم بھارت کو ٹیک اوور کر رہیں گے۔ اگر بھارت کو ٹیک اوور کرنا ہے، اس کو ایلبو آؤٹ کرنا ہے، اس کو ایج آؤٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پالیسی ٹھیک رکھنی ہے۔ ہمیں جو ٹیکسز کی باقی جو پالیسیز ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی، اس کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، ایکسپورٹرز کے جو ریفنڈز ہیں اس کو وقت پر دینا ہے، چینج ریٹ کو اسٹیبل رکھنا ہے، اس کو بہت زیادہ اس کو نہ ٹائٹ کرنا ہے نہ بہت زیادہ لوز کرنا ہے۔
تو یہ کمبینیشن آف ایکشنز ہوگا جس کے بیس کے اوپر ہم کو ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ادروائز ہماری ایکسپورٹس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. آج بھی اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یو ایس ایز اے سنگل کنٹری پاکستان کا لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے. $6 ارب کی ایکسپورٹ پاکستان نے یو ایس کو پچھلے سال کی اور یو ایس کی امپورٹ پاکستان کو $2.4 ارب. آن این ایوریج ہمارا کوئی $3.7 ارب کا سرپلس ہے وچ از ویری نامنل, ویری اسمال اماؤنٹ, کو بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بھارت جو ہے اور امریکہ کا جو ٹریڈ ریلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ان کا ٹریڈ کے ان کی والیوم بہت زیادہ ہے, ان کے پاس اسپیس زیادہ ہے ہٹ لینے کی, ہمارے پاس اسپیس کم ہے ہٹ لینے کی. تو ہمیں اس بات پہ یہ میرا خاص طور پر پالیسی میکرز کو یہ ایڈوائز ہوگی اس چیز سے بالکل ریلیکس نہ کریں کہ جی ان کا 25 ہو گیا اور ہمارا 19 ہے. ہم نے باقی جو چیزیں ٹھیک کرنے والے ہیں جو ابھی تک ہم ٹھیک نہیں کر پا رہے اس کو ٹھیک کریں گے تو ہمیں ایج ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. یقینی طور پر ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنا ہوگی اگر ایج میں حاصل کرنے. شہباز, یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 90 سے زیادہ ممالک ہیں جن پر ٹیرف کا اعلان ہوا, لیکن ایک اہم معاملہ جس پر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بڑی بات ہوتی رہی, ڈیلز بھی ہوتی رہیں, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اور چائنا پر جو معاملہ اس کو ڈیفر کیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے چائنا اور یو ایس کی جو ہے نا وہ دیز آر ٹو دی لارجسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ, اور ان کی جو ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اور ان کے جو صرف اس میں ایک اینگل نہیں ہوتا ان کی ٹریڈ نیگوشیشنز کے اندر, اس کے اندر اور بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں. تو چائنا کے ساتھ جب تک اپنے یو ایس معاملہ ٹھیک نہیں کرتا, جس کے اتنے زیادہ مجھے کوئی ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں لگتے, کیونکہ لانگر ٹرم میں ان کے کمپٹیشن ایک دوسرے کو یہ ایج آؤٹ کرتے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اس میں پاکستان اس چیز کا جو یو ایس اور چائنا کی ایک جو ٹریڈ رائیولری ہے اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ اس صورت میں لے سکتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر اسپیشل اکنامک زونز بنا کر جو چائنیز انڈسٹریز ہیں اس کو پاکستان میں ری لوکیٹ کروائیں, اور یہاں سے جو گڈز ہیں وہ ایسے پاکستان کی گڈز ایکسپورٹ ہوں یو ایس کو, تو ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جتنا میں نے آسانی سے کہہ دیا اتنا آسان یہ کام نہیں ہے. اس کے اندر دو پرابلمز ہیں. چائنا کی 2017 سے یہ کوشش تھی کہ پاکستان اسپیشل اکنامک زون بنائے اور اس میں ہم اپنی چائنیز جو انڈسٹری. بالکل ٹھیک ہے, یقینی طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اقدامات پاکستانی جو پالیسی میکر ان کو ضرور کرنا ہوں گے. بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے.